بلوچ عوام میرے والد واحد قمبر کو بلوچ قومی سیاست میں ان کے کردار کی وجہ سے استاد واحد قمبر کے نام سے جانتی ہے۔ 1970 سے میرے والد ایک سیاسی کارکن اور رہنما کی حیثیت سے بلوچ قوم کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست اور بلوچستان کے سیاسی اکابرین کی اسلام آباد کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں کئی نشیب و فراز آئے، مگر میرے والد کی اپنی قوم سے وفاداری، محبت اور ان کے جائز مفادات کے دفاع کے لیے ان کے عزم و استحکام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ سیاستدان رہے ہیں۔ ریاستی اداروں سے ہمیشہ انہیں خطرہ رہا ہے۔ 14 مارچ 2007 کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے پولیس کی مدد سے ان کے دوستوں کے ہمراہ گرفتار کر کے 9 مہینے تک جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ اتنے عرصے ٹارچر سیلز میں رکھنے کے بعد ریاستی حکام نے ان پر دہشت گردی کے 12 کیسز لگا کر ان کو پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID کے حوالے کیا اور یوں وہ منظر عام پر آئے اور پاکستانی عدالتوں میں ان پر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے۔ میرے والد کو 2011 میں کورٹ نے ان جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات سے باعزت بری کر دیا۔ اس کے باوجود ریاستی اداروں نے ان کی سیاسی نظریات کی بنیاد پر ان کے گرد گھیرا تنگ کیے رکھا۔ پاکستانی فورسز نے ہمارے گھر پر چھاپے مارے اور ہمارے گھر پر آتش ہتھیاروں سے حملے کیے۔ اس صورتحال نے میرے بزرگ والد کو روپوش رہنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ایک طویل عرصہ روپوشی میں گزارا۔ حالیہ عرصے میں ان کی صحت کمزور ہوتی گئی اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ انہیں کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد سے مغربی بلوچستان منتقل ہو گئے، جہاں سے انہیں علاج کے لیے ایران کے شہر کرمان میں لے جایا گیا۔ علاج کے دورانیہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی رہائش کا بھی اسی شہر میں بندوبست کیا گیا تاکہ انہیں متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں آسانی رہے۔ 19 جولائی 2024 کو میرے والد واحد قمبر خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ وہ اپنے گھر سے قریبی دکان سے خریداری کر رہے تھے کہ ایک ایرانی سفید رنگ کی گاڑی میں 4 آدمی آئے اور میرے والد کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میرے والد نے مزاحمت کی اور قریبی دکانداروں نے بھی مداخلت کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی بنتی امیز رویوں کے ذریعے دور رکھا گیا اور میرے والد کو اغوا کر کے لے گئے۔ چونکہ وہ کرمان میں